اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کرو۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی اپنے اعمال نامہ میں استغفار کی کثرت پائے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، کل بنی آدم، تمام بنی آدم، تمام اولاد آدم، الخطاؤن، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ان سے خطا ہوگی۔ وخیر الخطائین التوابون، کہ خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ایک گناہ کرنے والوں، ایک ڈرامے دیکھنے والوں، ایک گانے سننے والوں، ایک فلمیں دیکھنے والوں، یہ نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے سب پہ پردہ ڈالا ہے۔ جو جس گناہ میں ملوث ہے، الہ العالمین کی شان ستاری ہے، اللہ رب العالمین نے سب پہ پردہ ڈالا ہے، اور سب پہ پردہ ڈال کے کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو مجھے مانتے ہو، وہ جو بھی گناہ تم کر رہے ہو، جو بھی سیاکاری میں تم ملوث ہو، توبوا الی اللہ، میری بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی اس بات کو مان لیتا ہے کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ اے میری امت کے لوگوں جو توبہ کرنے والے ہو، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے یہ توبہ اس دن خوشی کا باعث ہوگی جب اللہ رب العالمین میزان عمل پر ہر کسی کے اعمال رکھے گا، اور اللہ رب العالمین اس دن کسی کے ذرے کے برابر کوئی عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس دن تمہاری یہ توبہ تمہارے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ توابین یہ جمع ہے توابن کی، اور توابن اور تائبن کے اندر فرق ہے۔ تائبن کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، اور توابن کہتے ہیں بار بار توبہ کرنے والوں کو۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ رب العالمین پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں صفائی سے مراد جسمانی صفائی بھی ہے، اور جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس صیغے کے اندر ایک تکلف کا معنی پایا جاتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ تکلف کر کے ان کا دل نہیں کرتا لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ کہیں بازار میں جا رہا ہے
اس کی نظر کہیں غیر محرم پر پڑ جاتی ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا وہاں سے نظر ہٹانے کو، لیکن اللہ رب العالمین کے کہنے پر اپنے دل کو زبردستی وہاں سے ہٹاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یحب المتطہرین، اس بندے کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ گناہ کرے، لیکن اس نے اپنے دل کو زبردستی پاک کیا، یہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے۔ ایک تو ہے انسان گناہ کر کر کے تھک گیا وہ توبہ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے انسان کا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اس میں لطف بہت زیادہ آتا ہے، مزہ بہت زیادہ آتا ہے، اس کو شیطان ورغلا رہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں یار اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی مانتا ہوں، شیطان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یحب المتطہرین، جو ظاہری پاکیزگی کا بھی خیال رکھتے ہیں اور جو روحانی پاکیزگی کا بھی خیال رکھتے ہیں، یہ بندے مجھے بڑے پسند ہیں۔